السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ جو میں آج بات کروں گی وہ ہے ای واحد لیلۃ القدری، وچ ون از ایکچولی لیلۃ القدر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ، آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، تو ہم سب کو معاف کر دیں۔ ای واحد لیلۃ القدری، لیلۃ القدر کون سی ہوتی ہے؟ جب آپ لٹرلی اسلام کی تاریخ میں ڈگ کرتے ہیں، اسکالرس کے کام میں آپ ریسرچ کرتے ہیں، تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہی ہوں کہ آپ کو کئی ڈفرینٹ طرح کی اوپینینس ملتے ہیں۔ اگر میں اپنے محدود علم کی بیسس پر اتنا بولوں کہ مور دین 35 اوپینینس ملتی ہیں ریلیٹڈ ٹو لیلۃ القدر، کہ یہ کون سی ہوتی ہے اور اس کا ڈسکرپشن، تو ایک بہت ویرائٹی آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے آپ کو نیرو ڈاؤن کرنا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسکالرز نے ان اوپینینس میں سے کن کو زیادہ سالڈ قرار دیا، کس بیسس پر سالڈ قرار دیا، اوتھینٹسٹی کے لیے کیا دلائل لیے، آپ سب ان کو اکٹھا کرتے ہیں تو ایک کنسنسس یہ آ جاتا ہے، کیپنگ دوز 35 اوپینینس ایک طرف، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کیا جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش ہمیشہ سے رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی اور صحابہ کرام نے بھی اس ڈیکورم کو فالو کیا۔ اعتکاف جو کہ مسجد میں کیا جاتا ہے، جس کو آپ ٹرمینالوجیکل پراپر اسلامک اعتکاف کہتے ہیں، وہ بھی اسی وجہ سے ان دنوں میں کیا جاتا ہے بیکاز لیلۃ القدر ہمیں ان 10 راتوں میں تلاش کرنی ہوتی ہے۔ جب آپ بات کرتے ہیں لیل کی، جس کو آپ کہتی ہیں رات، تو اسلامک ڈیفینیشن کے اندر رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم بات کر رہے ہیں کسی ایک اسپیسیفک دن کی نہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، میں نے ٹاپک کا ٹائٹل ای واحد لیلۃ القدر اس لیے دیا ہے کہ تاکہ ہم اس اوپینین کی واسٹنس کو سمجھیں۔ قرآن میں آپ پڑھتی ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں نے کل کے ریمائنڈر میں بتایا تھا کہ سورۃ الدخان میں بھی لیلۃ القدر کا ذکر ہے، اور آپ کو ایک طرح سے سورۃ الفجر و لیال عشر میں بھی لیلۃ القدر کا ذکر اسکالرس کے نزدیک ملتا ہے۔ اور ابھی ہم نے جو تلاوت سنی ہے سورۃ القدر کی، وہ تو پوری سورت ہی لیلۃ القدر پر ہے، آلدو کی کوئی ایک رات ہے، لیکن اسلام نے جو ہمارا ایک فاؤنڈیشن سیٹ کیا ہے ان صورتوں سے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایگزیکٹ ایک رات بتا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 راتوں میں تلاش کرنے کے لیے ہمارے سامنے ایک اسپیکٹرم کھول دیا ہے۔ تو ایک رات نہیں، ہم نے ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ سب سے پہلا تو یہ فیکٹر اسٹیبلش کرنا، ہم نے رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہر رات لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔
اب وہ ہر ایک کا اس کی روٹین، اس کی صحت، اس کی ذمہ داریوں کے حساب سے تلاش کرنے کا معاملہ ہوگا۔ لیل شروع ہو جاتا ہے اسلامک ٹائمنگز میں مغرب سے۔ اس کا مطلب ہے جس وقت میں نے اپنا روزہ افطار کیا، بس اسی وقت سے لیلۃ القدر کا ٹائم شروع ہو سکتا ہے۔ تو مجھے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، مجھے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے میں اللہ کی نافرمان بن جاؤں۔ ابن قدامہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بھول ہی جاتے ہیں کہ لیل مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، اور بٹوین مغرب اینڈ عشاء وہ انجانے میں بہت سی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ کسی کی غیبت کر دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، کسی پر خامخواہ میں غصہ کر دیا، کسی کے ساتھ چڑچڑے ہو گئے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے، اب اگر آپ کہیں اوہو 3 دن تو آلریڈی گزر گئے، 21 بھی گزر گئی، 22 بھی گزر گئی، 23 بھی گزر گئی مغرب کے پرسپیکٹو میں، تو کوئی بات نہیں، we still have more days۔ ہم انشاءاللہ ابھی آنے والے دنوں میں 7 days میں 23 سے لے کر انشاءاللہ 29 یا 30 تک ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم مغرب سے ہی لیلۃ القدر کی تلاش کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مغرب کا روزہ جائے نماز پر ہی کھولیں گی، آپ کی ٹرے افطاری کی جائے نماز پر ہی آ جائے گی، نہیں نہیں، آپ اپنی روٹین کے کام کریں جو آپ کر رہی ہیں، جسٹ کیپ یور ٹنگ انڈر کنٹرول، تاکہ آپ کی لیلۃ القدر کی تیاری اور مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو جائے۔ پھر دعائیں پڑھتی رہیں، باتیں بھی کریں، باتیں کرنا منع نہیں ہے، بٹ جیسے ہی موقع ملے دعائیں کرتی رہیں، کانسٹنٹلی زبان کو دعاؤں سے فل اپ رکھیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی is the main دعا of these 10 days، بٹ اس کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگیں۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم اللہم انی اسألک علما نافعا، جو آپ کو دعائیں آتی ہیں، اور اگر عربی کی نہیں آتی کوئی بات نہیں، اپنی زبان میں دعائیں مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے احب الدعائی، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دعا جو اللہ کو محبوب ہے، احب الدعائی الی اللہ، اللہ کو جو دعا بہت محبوب ہے، اجمعوہا، وہ جو بہت کمپریہنسو ہوتے ہیں، یعنی وہ بندہ جو چلتے پھرتے مانگتا رہتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے آسانی دے دے، اللہ میرے لیے خیر کا معاملہ کر لے، اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ مجھے اپنا بندہ بنا لے، چھوٹی چھوٹی کمپریہنسو دعائیں، احب الدعائی الی اللہ اجمعوہا، وہ جو کمپریہنسو دعائیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے نزدیک بڑی محبوب ہوتی ہیں۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں 10 راتیں عبادت کرنی ہے، تو جی ہاں، تھوڑی تھوڑی عبادت 10 راتوں میں کریں، بیکاز ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کون سی رات ہے جو لیلۃ القدر ہوگی۔ اگر ہم ذرا سا بھی غور کریں اور اپنی عقل کا استعمال کریں، تو اگر آج ہمارے پاس لیٹس سے پاکستان میں 23rd نائٹ ہے اور آنے والے دن میں 23واں روزہ ہوگا، تو آپ کہتی ہیں کہ اوہ وہ لوگ جو ہم سے ایک دن پہلے روزہ رکھے ہوئے تھے، یعنی ان کا چاند ایک دن پہلے نظر آیا تھا، وہ سعودی عرب میں ہوں، مڈل ایسٹرن کنٹریز میں ہوں، وہ یو کے میں ہوں، وہ یو ایس میں ہوں، وہ آسٹریلیا میں ہوں، یا وہ کسی بھی ایسی جگہ ہوں جہاں پر چاند ایک دن پہلے نظر آیا تھا، تو ان کی تو کل والی ہماری ایون نائٹ کے اندر ان کی آڈ نائٹ آ گئی۔ تو اب کیا مطلب پاکستان کی لیلۃ القدر الگ ہوگی، یو ایس کی لیلۃ القدر الگ ہوگی، سعودی عرب کی لیلۃ القدر الگ ہوگی، واللہ عالم، یو کانٹ سے، بٹ اسی لیے آپ کو اسلام کی خوبصورتی پتہ چلتی ہے۔ جو چیز اللہ نے ڈھانپ کے رکھی، ہمیں اس کی کھوج خرید میں نہیں پڑنا، ہم نے اس ڈھپی ہوئی چیز کو ہی اپنے بینیفٹس کے لیے میکسیمم استعمال کرنا ہے۔ کوئی آپ سے کہہ دے کہ یہ جو سامنے آپ کو پہاڑ کے اوپر اس کی ٹاپ پہ ایک کور سا نظر آ رہا ہے، اس کور کے نیچے کوئی بہت قیمتی چیز ہے،
اب آپ اس پہاڑ کے آگے پیچھے گول گول سرکل کرتی رہیں گی. You wanna encircle that mountain again and again because you will be willing to see what's under this sheet. بالکل اسی طرح سے اللہ نے ان 10 راتوں کے اندر لیلۃ القدر چھپا دی ہے. تو اب ہمیں ان 10 راتوں میں گول گول گھومتے رہنا ہے تاکہ کہیں سے تو مل جائے، کہیں سے تو فائدہ ہو جائے. تو لیلۃ القدر کوئی بھی ہو سکتی ہے، کیا پتہ ہماری آڈ ہو اور کسی دوسرے ملک کی ایون ہو، بٹ وہ لیلۃ القدر ہو. دیٹس وائی اٹس ریکوائرڈ تھوڑی تھوڑی عبادت 10 دنوں میں کریں. ایون اگر آپ اسکالرس کو اسٹڈی کریں تو وہ کہتے ہیں it seems like when you're gonna collect all the narrations related to لیلۃ القدر تو اسکالرس کہتے ہیں it seems like ہر سال اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر بدل دیتے ہیں. یعنی اگر پچھلے سال 23rd نائٹ تھی، ہو سکتا ہے اس مرتبہ 25th ہو سکتا ہے اگلی دفعہ 27th ہو سکتا ہے اس سے اگلی دفعہ 21st اس سے اگلی دفعہ ہو سکتا ہے 29th ہو. دس از اسکالرس اوپینین بیسڈ آن دیئر نالج، جسٹ کیپنگ آل دا نریشنس ان دیئر فریم کہ یہ ہر سال بدلتی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بس دعائیں مانگنی ہیں. اللہم وفقنا لیلۃ القدر، اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں لیلۃ القدر عطا کر دے، اللہ ہمیں لیلۃ القدر میں تھوڑا بہت عبادت اور دعاؤں کی توفیق دے دے. سو وی ہیو ٹو کیپ پشنگ آور سیلف، کانسٹنٹلی کوشش کریں کہ تھوڑی تھوڑی عبادت کریں کانسٹنٹلی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم ہر رات کی صبح اٹھتے ہیں اور آپ کو مثال کے طور پہ محسوس ہوتا ہے، جیسے سب کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے، وہ فجر کے ٹائم پر بہت اچھی ہوا چل رہی تھی. آپ نے دیکھا جب سن رائز ہوا تو سورج میں بالکل تیزی نہیں تھی، ہلکے ہلکے بادل تھے، مس سا تھا. اٹ واز ویری پلیزنٹ ان دا مارننگ، کیونکہ احادیث میں یہ آپ کو انڈیکیٹرز ملتے ہیں. اچھا امیجن آج ہے 23ویں رات، آپ سب رات میں عبادت کرتی ہیں، پھر آپ جب صبح اٹھتی ہیں تو آپ کو فجر کے بعد ایک الگ سے بہت پلیزنٹ، بہت سودنگ بریز محسوس ہوتی ہے. آپ اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہیں، ان دا مین ٹائم سن رائز ہو جاتا ہے اور آپ دیکھتی ہیں کہ جیسے جیسے سورج کا ٹائم، سن رائز کا ٹائم بڑھ رہا ہے، سورج میں تیزی نہیں ہے تو آپ کو وہ کلک کرتا ہے، کا مطلب ہے پچھلی والی رات لیلۃ القدر تھی. اچھا ایک اور چیز بتاتے ہیں، ایون اسکالرز اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا پتہ آپ لیلۃ القدر میں عبادت کر رہی ہوں اور عبادت کرتے کرتے آپ کی آنکھ لگ جائے، اور آنکھ لگے تو اس پاور سنوز میں آپ کو ڈریم آئے، اور ڈریم میں بھی آپ کو کوئی آ کر نیک بندہ کہہ دے تمہیں پتہ ہے آج ہی لیلۃ القدر، اور پھر آپ کی آنکھ کھل جائے اور پھر آپ کو لگے آئی شوڈ پش مائی سیلف مور، اور مجھے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، آج میں سوں گی نہیں، مثال کے طور. تو نمبر 1، کیا آپ کو اور مجھے، ہم جیسے کمزور ایمان والے لوگوں کو خواب میں کوئی ایسا انڈیکیشن آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ایسا انڈیکیٹر آ جائے. ہو سکتا ہے کوئی آپ کی ٹیچر ہیں جن سے آپ قرآن پڑھتی ہیں، آپ روز ان سے ملتی ہیں، آپ روز ان کو سنتی ہیں، آپ کا ان کے ساتھ اس وقت ایک کنیکشن بنا ہوا ہے، آپ کی آنکھ لگے اور آپ کو خواب میں وہ نظر آئیں اور وہ آپ سے کہیں کہ آج ہی لیلۃ القدر ہے، تو آپ کے لیے ایک انڈیکیٹر ہو گیا اور آپ نے اپنے آپ کو پش کیا. تو الحمدللہ ایسا ممکن ہے کہ خواب میں کسی انسان کو کوئی ایسا انڈیکیٹر مل جائے. 1 بٹ ایون دین آپ کو انڈیکیٹر ملا، آپ نے 23ویں رات کی بہت عبادت کی، آپ نے صبح اٹھ کر انڈیکیشنز مزید کنفرم کر لیے، سورج میں روشنی کم تھی یا ہلکی تھی یا تیزی نہیں تھی یا ہوا چل رہی تھی. ایون دین اب باقی راتوں میں آپ کیا کریں گے؟ ابھی تو 24th 25th 26th 27 28 29 سب آنی ہے، اور اگر 30 کا ہو گیا تو 30ویں بھی آنی ہے. تو اب کیونکہ آپ کو کنفرمیشن ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ہو گئی تھی اٹ مائٹ بی لیلۃ القدر، تو اب باقی راتوں میں آپ ریپ اپ کر دیں گی عبادت، نہیں مانگیں گی، نہیں پڑھیں گی. نو، یہی تو نہیں کرنا. چاہے مجھے کتنی بھی شیورٹی ہو جائے، جو کہ کسی انسان کو نہیں ہوتی ہے، ٹو بی ویری فرینک، 100% لیلۃ القدر آج تھی یا آج ہے یہ کسی انسان کو نہیں پتہ چلتا، بیکاز اللہ نے اس علم کو پوشیدہ رکھا، اور جس چیز کو اللہ چھپا لے اسے کوئی ظاہر نہیں کر سکتا. لیکن اگر تو سرٹن پرسنٹیج آپ کو یقین بھی ہو جائے تو بھی میں باقی راتیں سو کر نہیں گزار سکتی.
آپ کے سامنے کوئی حدیث آ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس حدیث میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 ڈفرینٹ اوقات میں اپنی زندگی کے اندر 23ویں رات کو لیلۃ القدر کی رات کا، ایون دین میں باقی راتوں کو مس آؤٹ نہیں کر سکتی، میں باقی راتوں میں عبادت کرنا چھوڑ نہیں سکتی، میں اپنی عبادت کو ریپ اپ نہیں کر سکتی کہ بس 23ویں تک عبادت کر لی، میں نے حدیث پڑھ لی تھی، دا چانسز آر کہ اٹ واز 23rd. دیٹس دا ریزن کہ میں نے آپ کے سامنے یہ پورا ایک اسٹرکچر رکھ دیا ہے. جب بھی اسکالرس کہتے تھے کہ یہ ہر سال لگتا ہے چینج ہوتی ہے، ظاہری بات ہے بیکاز جیوگرافیکلی چاند الگ الگ نظر آ رہا ہے، مہینہ الگ الگ شروع ہو رہا ہے، جو ہماری ایون نائٹس ہیں وہ ادھر کی آڈ نائٹس ہیں، جو ان کی آڈ نائٹس ہیں وہ ہماری ایون نائٹس ہیں. تو یہ ایک قیمتی رات ہے، ہم نے اس میں سے کوئی بھی رات ضائع نہیں کرنی. تھوڑی تھوڑی عبادت سب میں کریں. اگر ابھی تک آپ نے 2 راتیں سو کر گزار دی ہیں کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، اٹس نیور ٹو لیٹ. الحمد للہ ابھی بھی تو راتیں ہیں، ہم خود کو روکیں گے نہیں. ہمارے کلچر میں ہے لوگ 27ویں تک اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں، 27ویں کی رات تک عبادت کریں گے، پھر 28 29 اور اگر 30 ملتی ہے سو کر گزار دیتے ہیں، یا اللہ معاف کرے شاپنگ کر کے گزار دیتے ہیں. دیٹس اے ویری ویری ان اپروپریٹ ہیبٹ. شاپنگ کرنے کے لیے زندگی پر ان راتوں کے اندر شاپنگ نہیں کریں. پری پلاننگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. 27ویں تک آ کے لوگ بریک لگا دیتے ہیں اینڈ دے جسٹ ہیو دا انڈرسٹینڈنگ اب ریپ اپ ٹائم آ گیا. کیا پتا 28ویں کی رات لیلۃ القدر ہو بیکاز وہ کہیں اور کی 27ویں رات ہے. کیا پتا 29ویں کی رات لیلۃ القدر ہو. کیا پتا 30ویں کی رات لیلۃ القدر ہو بیکاز وہ کسی ملک کے اندر ہو سکتا ہے 29ویں رات ہو. تو پلیز ہر رات کو ان 10 دنوں میں یوٹیلائز کریں. اچھا، اب میرا آخری پوائنٹ آج کی گفتگو کا، آپ کو آخری 10 راتوں میں، یہ میں آخری 10 راتوں پر اس لیے فوکس کر رہی ہوں کہ ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے بات کریں، ادروائز اب میں جو پوائنٹ بتانے جا رہی ہوں اٹ اپلائز آن ایوری نائٹ آف رمضان، ایوری نائٹ آف رمضان. کیوں؟ اب میرا پوائنٹ یہ ہے، اگر میں نے 5 کی 5 آڈ نائٹس عبادت کر لی اور آپ کہتی ہیں میں کیوں 10 راتیں جاگوں، میں کیوں اپنے ڈارک سرکلز بڑھا لوں، میں کیوں اپنا چہرہ اتار لوں، میں کیوں پفی آئز کے ساتھ عید کے دن انٹر کروں. میں نے بہت چھوٹا سوچا. اگر میں نے آڈ نائٹس کی 5 کی 5 راتیں بھی عبادت کر لیں، ایون دین باقی 5 راتیں اس لاسٹ عشرے کی بہت اہم ہے. اہم تو پیچھے کی 20 راتیں بھی تھیں، پر چلیں وہ ہم گزار کے آ گئے ہیں. وی کین پلان، زندگی دی اللہ نے فار دا نیکسٹ ایئر انشاءاللہ. یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے. 2 چیزوں کے لیے ہمارے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے. ایک، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا. 2، ہر رمضان کی رات میں جو شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ مغرب کی نماز سے صبح فجر کی نماز تک. یہ لیل کی ڈیفینیشن ہے عربی زبان میں. ہر رمضان کی رات میں اللہ تعالیٰ اس ٹائم پیریڈ میں جس کو لیل کہتے ہیں، اس میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ایک لسٹ ہر رات میں ایشو کی جاتی ہے، ریلیز کی جاتی ہے. اس میں نام ہوتے ہیں ان لوگوں کے جن کو ہر رات جہنم سے رہائی ملتی ہے، جس کو آپ کہتی ہیں نائٹ آف ریڈیمپشن. ان کو رہائی مل رہی ہے، وہاں سے آزاد ہو رہے ہیں وہ وہاں سے. اگر مجھے لیلۃ القدر کی کنفرمیشن ہو بھی گئی کہ آج کی رات لیلۃ القدر تھی، جو کہ میں نے کہا نہیں ہوتی، اگر ہو بھی جائے فار انسٹنس کسی کو، تب بھی میں باقی راتیں غافل ہو کر نہیں گزار سکتی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تو الاتقاء میں شامل ہونا ہے. الاتقاء جن کی گردنوں کو جہنم سے آزادی مل جاتی ہے. لیلۃ القدر میں اپنی بخشش کرانا ایک فیکٹر، اور جہنم سے خود کو آزاد کرنے کی اپرچونٹی رمضان کی راتوں میں another فیکٹر. تو جیسے مجھے لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے، ایسے ہی مجھے ہر رات اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ مجھے الاتقاء میں شامل کر لے. الاتقاء
وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے نام ریلیز کیے جاتے ہیں رمضان کی ہر رات میں فرام مغرب ٹل فجر، جن کو جہنم سے رہائی مل جاتی ہے۔ اللہم اجعلنا فیہ من اتقاء شہر رمضان، ہم سب دعا کریں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے اس رمضان کے مہینے میں جو اتقاء ہوں گے، جن کی گردنوں کو جہنم سے آزادی ملے گی۔ ہم سب کے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہم سب کی غلطیاں بہت زیادہ ہیں، ہم سب کی خطائیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ ہمیں مستقل آپشنز دیتا ہے، معافی مانگ لو، توبہ کر لو، درجات کی بلندی کر لو، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لو، اللہ کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑاؤ اور استغفر اللہ پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث قدسی میں آتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تمہاری گناہ آسمان تک پہنچے، ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے معافی مانگو، غفرت لک، میں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ اللہم اجعلنا فیہ من اتقاء شہر رمضان، اللہ ہمیں اس رمضان الاتقاء میں شامل کر لے، اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے۔ اللہم وفقنا لیلۃ القدر، اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے، اللہ ہمیں لیلۃ القدر دے تاکہ ہم بخش جائیں پچھلے سارے گناہوں کے اوپر۔ اللہ ہمیں الاتقاء میں شامل کر لے تاکہ اگر ہمارا نام جہنم کی لسٹ میں ہے تو وہاں سے ہمیں آزادی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابھی اس کلاس کو بند کر کے اگر کوئی کام کرنے ہیں تو کام کیجیے، ادروائز وضو کریں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ڈیولپ کریں اور 2 رکعت پڑھیں، تھوڑا سا قرآن پڑھیں، پھر تسبیحات پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، جتنی مرضی مرتبہ پڑھیں، سوچ کر پڑھیں، اور پھر اللہ سے دعا مانگیں، اپنی زبان میں دعا مانگیں، معافی مانگیں، جہنم سے رہائی مانگیں، دنیا کا حسنہ مانگیں، آخرت کا حسنہ مانگیں، مسلمانوں کے لیے خیر مانگیں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے سکون مانگیں، امن مانگیں، جہاں جہاں مسلمان ہیں ان سب کے لیے خیر مانگیں، اپنی اولادوں کے ایمان کی بھیک مانگیں اللہ سے، اپنے اولادوں کے ایمان کی حفاظت کی تمنا کریں اللہ کے سامنے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگیں، اینڈ پلیز ڈونٹ forget ٹو ڈو دعا فار یور کلوزڈ ونس، جنہوں نے آپ کا دل دکھایا ہوا ہے ان کے لیے بھی دعا مانگیں، ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگیں، ان کے عمل کی درستگی کے لیے دعا مانگیں، اس لیے کہ ان کا عمل درست ہوگا، ان کو ہدایت ملے گی، یو gonna get the benefit انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنا فرما بردار بنا کر رکھے، اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اللہ ہمیں الاتقاء میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں یہ رمضان کا مہینہ اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔